عامر لیاقت کی اچانک موت نے پاکستان کی فضا کو سوگوار کیا ہوا ہے۔ ہر ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کی باتیں ہو رہی ہیں، انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ عامر لیاقت جس قدر فنی زندگی میں کامیاب تھے، انہیں اس قدر ذاتی زندگی میں مشکلات کا سامنا رہا۔ شادیاں کی تو بیویوں سے الگ ہو گئے، پہلی بیوی سے ہونے والے بچے اپنی والدہ کے ساتھ چلے گئے اور والد بچوں کی یاد میں تڑپتے رہے۔ آخری وقت میں عامر لیاقت کس طرح بچوں کو یاد کر کے تڑپے، انہوں نے اپنے بچوں کو کیا نصیحت کی، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ابا میں نے جذباتی ہو کر مدد کے لیے جملہ بولا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں ابا، لیکن آپ کی بہو جمیلہ، جانتے ہیں نا جمیلہ؟ ہاں وہی جمیلہ، اس کی حالت بگڑ گئی ہے، وہ مجھ سے شوہروں والا سلوک کرے ابا۔ عامر لیاقت کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، ان کے پاس مہنگے گھر تھے، قیمتی گاڑیاں تھیں، لاکھوں کروڑوں روپے کا بینک بیلنس تھا، لیکن ان سب کے باوجود ان کی زندگی میں ایک بڑی کمی یہ تھی کہ ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ عامر لیاقت صاحب اولاد نہیں تھے۔ عامر لیاقت نے پہلی شادی بشرا لیاقت سے کی جو کئی سال تک قائم رہی۔ بشرا اپنے شوہر کی طرح شعبہ تدریس سے وابستہ اور پڑھی لکھی خاتون تھیں، جنہیں مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے عامر لیاقت نے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا۔ بشرا کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ پڑھ رہی تھیں، چنانچہ انہوں نے شادی کے بعد اپنی پڑھائی مکمل کی۔ بشرا کے ہاں جب بیٹے احمد کی پیدائش ہوئی تو وہ اسے عامر لیاقت کے پاس چھوڑ کر یونیورسٹی جایا کرتی تھیں۔ عامر لیاقت نے بشرا کو اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، انہیں وہ سب کرنے میں مدد دی جو وہ کرنا چاہتی تھیں۔ عامر لیاقت کی وجہ سے بشرا اقبال پی ایچ ڈی کرنے میں کامیاب ہوئیں اور ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا۔ اس شادی سے اللہ پاک نے عامر لیاقت کو بیٹا اور بیٹی تحفہ دیا، جس نے ان کی زندگی مکمل کر دی۔ بشرا عامر کو عامر لیاقت کی وجہ سے ہی میڈیا میں کام کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے کیمرے کے سامنے اور پیچھے کام کیا اور شاندار کریئر بنایا۔ شادی کے کئی سال گزر جانے کے بعد جب عامر لیاقت میڈیا میں پوری طرح سے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے تو 2018 میں انہوں نے طوبہ انور سے دوسری شادی کی، جس پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر عامر لیاقت کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ عامر لیاقت نے جب دوسری شادی کی تو انہوں نے اس بات کو واضح نہیں کیا کہ انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دی یا نہیں، تاہم جب اس بارے میں طوبہ عامر اور بچوں کو معلوم ہوا تو ان کی جانب سے سوشل میڈیا پر رد عمل دیکھنے میں آیا۔ 2020 میں انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بشرا اقبال نے لکھا، سلام، میرے خیال سے میرے سابق شوہر عامر لیاقت کے ساتھ تعلق کو واضح کرنے کا وقت آ گیا، وہ مجھے طلاق دے چکے۔ بشرا نے مزید لکھا کہ مجھے طلاق دینا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن طوبہ کے کہنے پر اس کے سامنے فون کال پر طلاق دینا شاید میرے اور میرے بچوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی۔ میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں۔ بشرا کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ عامر لیاقت نے انہیں کب طلاق دی۔ اس حوالے سے جب عامر لیاقت سے سوال کیا گیا تو انہوں نے لکھا کہ میں نے انہیں طلاق نہیں دی، میں نے نہ ہی خلا کے کاغذات پر دستخط کیے اور نہ ہی کسی عدالت میں پیش ہوا۔ انہوں نے اپنے طور پر خلا کا اعلان کیا ہے۔ طلاق کے بعد بشرا تو الگ ہوئیں، ان کے ساتھ بیٹا اور بیٹی بھی چلے گئے۔ بشرا نے بچوں کے دلوں میں ان کے باپ کے لیے اس قدر نفرت بھری کہ انہوں نے اپنے والد کو بلانا ہی چھوڑ دیا۔ انہیں یہ باور کرایا کہ عامر لیاقت نے ان کی ماں کو کسی دوسری عورت کے لیے چھوڑ کر ظلم کیا، اس لیے ان سے نہیں ملنا۔ حالانکہ عامر لیاقت نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کی، جو غلط نہیں تھا، لیکن اس معاملے پر جہاں بشرا نے اپنے بچوں کی برین واشنگ کی، وہیں میڈیا بھی اس کام میں پیش رہا۔ عامر لیاقت کی دوسری شادی کو ایک گناہ کبیرہ کی طرح پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے بچے دور ہوتے چلے گئے۔ عامر لیاقت اپنے بچوں سے ملنے کے لیے کیسے تڑپتے تھے، اس کا اندازہ اس پیغام سے ہوتا ہے جو انہوں نے کچھ ماہ قبل سوشل میڈیا پر بچوں کے لیے چھوڑا۔ اس پیغام میں عامر لیاقت نے اپنے بیٹے اور بیٹی سے انتہائی جذباتی اور باپ کے شفقت کے روپ میں بات کی۔ عامر لیاقت نے اپنے بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دعا، تم لمس سے پڑھ کر ایک شاندار مقام حاصل کرو گی، جبکہ احمد، تم بڑے انجینئر بنو گے۔ تمہارا باپ بے قصور تھا، مگر تم نہ پہلے سمجھے تھے نہ اب سمجھو گے، اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے۔ رکن قومی اسمبلی نے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ دعا، آپ میری عزت کریں یا نہ کریں، آپ کے پچھلے اسکول کے استاد نے کلاس میں مجھے ڈیڈ مین کہا، آپ خاموش رہیں، یا پھر آپ وقتاً فوقتاً اپنے والد کو برا بھلا کہتی رہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ سے محبت کرتا رہوں گا۔ عامر لیاقت نے مزید کہا کہ میں تم دونوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ کسی بھی قیمت پر اپنی ماں کی عزت کرنا نہ چھوڑنا، جب کبھی بھی انہیں ضرورت ہو ان کا خیال رکھنا۔ یہ بات واضح کر دوں کہ میں نے انہیں طلاق نہیں دی تھی اور کہا تھا کہ یہ صرف ایک غلط فہمی پر مبنی کہانی ہے، وہ اب بھی میری بیوی ہے۔ عامر کا لفظ اپنے نام سے ہٹانا بشرا کا انتخاب تھا، وہ ایک بہترین کردار، پرہیزگار اور
شوہر مثالی علم کی مالک ہیں، وہ ایک عظیم ماں ہیں، لیکن بدقسمتی سے بدترین بیوی۔ لوگ نہیں جانتے کہ 20 سال بعد کیوں میں نے دوسری بیوی کا انتخاب کیا۔ یہ ہمارا نازک ذاتی معاملہ ہے۔ میں آپ کی والدہ سمیت کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ میرے خاندان کی پرائیویسی پر حملہ کرے۔ عامر لیاقت نے بتایا کہ مجھ پر کچھ قرض ہے، ان کو جلدی ادا کروں گا۔ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے، ملک چھوڑ جاؤں گا، لیکن میں آپ دونوں سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں گا۔ عامر لیاقت کس قدر بدقسمت باپ تھے کہ ان کی سگی اولاد، جسے انہوں نے محنت کر کے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی اور ہر آسائش مہیا کی تھی، وہ ان کی شکل دیکھنے کو بھی راضی نہیں ہوتے تھے۔ عامر لیاقت کی بیٹی دعا نے تو انہیں دوسری شادی کرنے پر خوب تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ انہوں نے جو پرآسائش زندگی بسر کی وہ عامر لیاقت کی وجہ سے تھی۔ عامر لیاقت نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی تکلیف میں گزارے۔ انہیں اس وقت سہارا دینے والا کوئی نہ تھا۔ ان کی بیگمات تو انہیں چھوڑ چکی تھی، جبکہ اولاد میں سے بھی کوئی ان کے پاس نہ پہنچا۔ بڑا بیٹا احمد تعلیم کے سلسلے میں لندن موجود تھا، جبکہ بیٹی والدہ کے ساتھ رہ رہی تھی۔ عامر لیاقت کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ اپنی بیٹی سے ملیں، انہیں سینے سے لگائیں اور انہیں بتائیں کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ عامر لیاقت نے اپنے بچوں کی شادی کے بارے میں بھی سوچا ہوا تھا۔ وہ اس وقت کے انتظار میں ہوں گے کہ کب وہ اس فرض کی ادائیگی کریں گے، لیکن قسمت نے ان کے پلان پر پانی پھیر دیا اور انہیں اپنے بچوں سے ملے اور ان کا منہ دیکھے بغیر اگلے جہاں کا مسافر بنا دیا۔ جو کام ان کے ملازم نے کیے، اگر عامر لیاقت کے پاس بچے ہوتے تو وہ کرتے، ان کی بیوی ہوتی تو شاید وہ انہیں پہلے ہی ہسپتال پہنچا دیتی، لیکن دکھوں کا مارا یہ شخص تنہائی میں سسک سسک کر اللہ کو پیارا ہوا۔ عامر لیاقت جیسے بھی تھے وہ ایک باپ تھے، ان کے اندر بچوں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی، لیکن ان کی زندگی میں زہر سوشل اور ٹی وی نے بھر دیا اور انہیں ایسا جدا کیا کہ اب وہ کبھی نہ مل سکیں گے۔